السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی تو الحمدللہ ہم آیات کر چکے ہیں 6، تو باقی ہماری 4 آیات تھیں، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ حیے شاہین کاظمی اور عشرت جبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تو شاہین کاظمی، اوحینا کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر ماضی کا فعل ہے، فاعل کیا ہے؟ نحنو اس کا فاعل ہوگا، مادہ کیا ہے؟ واو ہا یا مادہ ہے، اور باب باب کیا ہے؟ افعال سے ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا افعینا اوحینا؟ ہم نے وہی کی۔ ٹھیک ہے، اس کا مضارع کیا ہوگا، یعنی ماضی اور مضارع کیا بنے گا پہلا پہلا؟ اوہا یو ہی۔ ویری گڈ، اوہا یوہی، گڈ ماشاء اللہ۔ عشرت جبی، قرآنن منصوب کیوں ہے سر یہ مفعول بن رہا ہے۔ اور عربین منصوب کیوں ہے؟ سر یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور الیکا کیا ہوا؟ یہ متعلق کے فعل۔ کیا ترجمہ ہوا اوحینا الیک قرآنن عربیہ؟ ہم نے وہی کی آپ کی طرف عربی قرآن۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ کیا کشاں آئیے، سائمہ ملک آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سائمہ ملک، ہیلو جی سر۔ جی سائمہ ملک، لتنذر ام القرى، لتنذر پر لام کون سا ہے؟ سر یہ پہلے تو یہ بتائیے تنذر کون سا فعل ہے؟ تنذرا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل یہ مضارع اس کا ہے، مادہ اب نون ایک ایک زارا کر ہے۔ کے جواب دیں، ایک ایک کر کے۔ فعل مضارع جی ہے، جی سر ٹھیک ہے، جی اور باب کون سا ہے؟ سر یہ باب افعال ہے، مادہ کیا ہے؟ نون زارا انذرا ینذرو۔ ویری گڈ، انذر اور ینذر۔ سر یہ لام جو ہے لام رک تعلیل جائیے ہے۔ نا، ابھی رک تو جائیے۔ جی جی سر۔ تنذر کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع مرفوع ہے، مجزوم یا منصوب؟ سر یہ مضارع منصوب ہے۔ ویری گڈ، مضارع منصوب ہے۔ فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فاعل انتا ہے۔ انت ہے، ماشاء اللہ۔ اب بتائیے لام کون سا ہے؟ سر یہ لام تعلیل ہے، اور اس نے فعل مضارع کو منصوب کیا ہے۔ ویری گڈ۔ لتنذر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ آپ ڈرائیں۔ تاکہ آپ ڈرائیں، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ کہکشاں، ام القرى کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی سر، امہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول بن رہا ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا لتنذر ام القرى؟ تاکہ آپ انہیں ڈرائیں، کنہیں ڈرائیں؟ تاکہ آپ بستی والوں کو ڈرائیں، بستی کے تربیت کنندہ بستی کے بڑے جو ہوتے ہیں سر، کیا ہو ان گیا، کے لیے گھبرا شاید گئی؟ آپ صبر کریں نا۔ قرآ قریت ان کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ یہ بستیاں ہو گئی نا سر، بستیاں قریت ہوگی، البستی۔ ٹھیک ہے۔ اور ام کس کو کہتے ہیں، ام عربی میں؟ سر ویسے تو ماں تو کے لیے یہاں بھی یوز ماں کرتے کا ہی معنی ہے، بستیوں کی ماں۔ کس کو ڈرانا ہے؟ ہیں، بستیوں کی ماں۔ اب بستیوں کی ماں سے مراد یہ کہ بڑی بستی، ایسے ہی ہو گیا نا؟ جی سر، بڑی یا کوئی خاص۔ سن لے نا، اب آہستہ آہستہ، اب ہلکی جو کرے نا، ہم آرام آرام سے چیز پر پہنچتے ہیں، وہ جلدی ٹھیک کرتے سر، ہیں نا ٹھیک۔ تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بستیوں کی ماں، تو بستیوں کی ماں سے مراد کیا ہوا؟ ایک بستی کا نام لیا جا رہا ہے، ایسے ہی ہو گیا۔ بالکل سر۔ تو یہاں بستیوں کی ماں سے مراد پوری دنیا میں کون سی بڑی بستی ہے؟ سر مکہ۔ مکہ۔ تو ام القرى کس کو کہا جاتا ہے؟ مکہ، ام القرى۔ کس کو کہا جاتا ہے کہکشاں؟ سر ام القرى مکہ کو، مکہ مکہ مکرمہ کو کو کہا کہا جاتا جاتا ہے۔ ام القرى یونیورسٹی بھی ہے مکہ میں، ٹھیک ہے۔ ہے۔ صحیح سر۔ یعنی
اچھا، بستی ہم پاکستانی اردو میں سمجھتے ہیں اور عربی میں بھی اس کا یہی معنی ہوتا ہے. ایک عام معنی ہے، ایک جامع معنی ہے. عام معنی یہ ہے کہ ہر بستی، ہر بستی، یعنی جو ہم چھوٹے چھوٹے علاقے دیکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بستیاں بنی ہوتی ہیں. جی سر. لیکن ہر شہر بھی بستی ہی کہلاتا ہے. بستی کا کیا مطلب ہوتا ہے مس کہکشاں؟ سر جہاں بسنے والے ہوں، جہاں لوگ جہاں بسے لوگ ہوئے بسے کو ہوں. بستی کہتے ہیں. کہتے ہیں نا بستی اجڑ گئی، مطلب وہاں کے رہنے والے چلے گئے، بستی اجڑ گئی. بھی اب وہاں کے رہنے والوں کو تباہ کر دیا گیا، بستی اجڑ گئی. تو پہلے چھوٹی چھوٹی بستیاں ہو کرتی تھی، اب بڑی بستیاں بن گئی ہیں، تو شہر بھی بستیاں ہی کہلاتے ہیں. سو ام القرا، اب اصل میں کیا ہوا کہ مکہ جو ہے وہ تمام بستیوں کی ماں کہلایا. ومن حولہا، مجھے بتائیں کہکشاں من کا اعراب کیا ہے یہاں پر، رفع، نصب یا جر؟ سر یہ بھی نصب ہوگا. یہ نصب ہے تو اسم کون سا ہے؟ یہ استفہام ہے، یہ اس میں موصول ہے، یہ کچھ اور ہے؟ سر اس میں موصول ہے، جو اس کے اس میں موصول ہے سر. صلہ کیا ہے؟ حولہا حولہا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی سر. تو حولہ کیا کون سا اسم ہے؟ سر یہ ظرف ہے. ظرف ہے. حولہ ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر یہی ام القرا کی طرف. قرا کے، اصل میں قرا کی طرف کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، یا ام قرا کی القرا طرف. بھی ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے، بھی مؤنث ہے. سو من حولہا کیا ترجمہ ہوا؟ ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، جو اس جو کے اس کے ارد ارد گرد ہیں. گرد. چلیں، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. مبین آئیے، روبینہ آئیے. جی جی سر. اوکے. اچھا، کذالک میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مصدر محذوف کی صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے. تو مبین مجھے بتائیے، وہ تنذر یوم الجمع، تنذر منصوب کیوں ہوا ہے مبین؟ سر یہ کیونکہ مفعول بن رہا ہے. اچھا، اور فعل مفعول بھی بنتا ہے. یہ مجھے بتائیے فعل ہے کہ اسم ہے؟ جی سر یہ فعل ہے، لام تعلیل کی وجہ سے واو کا عطف اس پہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ منصوب ہے. منصوب ہے. آپ نے مفعول کیوں کہہ دیا تھا؟ سر وہ پتہ نہیں چلا، میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، لیکن اچھا، جلدی میں لکھا پتہ ہوا ہے اور وہی بولنا ہے، ایسے ہی؟ نہیں سر، ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلا، غلطی سے نہیں بولا گیا. سامنے لکھا ہوا نہ رکھیں، اپنی توجہ کلاس پر دیں نا، تو ٹھیک ہے زیادہ سمجھ آئے گی. تنذر فاعل کیا ہے اس کا مبین؟ سر، اس میں فاعل ہے انتا. انتا. اوکے گڈ. باب تو کلیئر ہو گیا پچھلے والا، یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیے روبینہ اسلم، یوم الجمع کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اوکے، تو یہ یوم منصوب کیوں ہے؟ ظرف ہے اور ویسے بن رہا ہے اس کا تنذرہ کا مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. کیا جی. ترجمہ ہوا روبینہ اسلم؟ وَتُنذِرَ یوم الجمع، اور تاکہ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے. جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، ٹھیک ہے، گڈ. جی. تو یاد رہے انذر ینذر ایک ایسا فعل ہے جس کے کتنے مفعول ہوتے ہیں مبین؟ سر اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، صحیح ہے. اور بہت سے افعال ایسے ہیں جن کے دو مفعول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اگر دو جی نہیں ہوں گے، صرف ایک ہوگا، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ایک انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے. جی اسی طرح لتنذر ام القرى میں بھی ایک مفعول موجود ہے کہ ام القرى بستی والوں کو ڈرائیں. جس چیز سے ڈرانا ہے وہ محذوف ہے، کریکٹ؟ جی روبینہ اسلم ایسا ہی ہوا؟ جی جی بالکل. یعنی لتنذر ام القرى یوم الجمع، ٹھیک ہے، اس کا دوسرا جی. مفعول محذوف ہے. جی. اچھا، ادھر کیا ہوا ہے دوسرے جملے میں؟ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، یہاں کیا ہوا ہے؟ ایک مفعول محذوف ہے، وَتُنذِرَهُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ، یا یوں ہو سکتا ہے ٹھیک. وَتُنذِرَهَا يَوْمَ الْجَمْعِ. اللہ عالم جی سر. الصواب. یعنی دیکھیں ایگزیکٹ ہم نہیں بتا سکتے کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، کیونکہ بس یہ پتا ہے کہ مفعول محذوف ہے اور وہ ادھر ہی جائے گا، صحیح ہے نا؟ جی 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 بالکل. لیکن چونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، صحیح ہے نا، اس طرح سے جی. کہ جی. ایگزیکٹلی کیا محذوف ہے. جو جی یعنی میں صاف بالکل کہوں گا کہ یہ والا جو یہاں پر پرفیکٹ اندازہ وہی لگا سکتا ہے
جو عربی زبان میں کمال مہارت رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی نہ صرف عربی زبان میں، شعر و شاعری میں، بلاغت کے تمام اصولوں پر مہارت اس کو حاصل ہے. یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے. اس لیے کیا محذوف ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ محذوف ہے، چونکہ انذرا ینذر دو مفعول لاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی اور جی ہم مطلب ترجمے میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کیا محذوف ہے اس سے ہم نے ہمیشہ احتیاط کرنی ہے. تو وہ تنذر یوم الجمع. تو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. کیا وحی کیا؟ ایک عربی قرآن. کیوں وحی کیا؟ لتنذر ام القری، تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہے، وتنذر یوم الجمع، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے. تو جمع ہونے کا دن سے روز قیامت ہے. ویری گڈ جی مبین اینڈ روبینہ. عائشہ احد، اریبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عائشہ احد، لا ریب فیہ، لا کون سا ہے اور ریبہ کیا ہے اور فیہ کیا ہے؟ سر لا لا نفی جنس ہے، اور ریبہ جو ہے وہ اسم لا ہے، اور فیہ خبر لا ہے. فیہ میں ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر یہ یوما کی طرف. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ لا ریب فیہ یوم کا حال ہے. ٹھیک ہے؟ سو کیا یس سر. ترجمہ ہوگا لا ریب فیہ؟ نہیں ہے کوئی بھی شک اس میں. یعنی اس دن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو جی عربی سر. زبان میں شکن لفظ بھی ہے اور ریبن بھی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. جی سر. بھئی یہ شک اور پھر ریب، ایک جگہ ریب آ رہا ہے، شک نہیں آ رہا. اصل میں علماء جو عربی زبان کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شک یوں لے لیجئے، مثال کے طور پہ آپ کو کسی چیز کا شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے صبح ناشتہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے؟ یہ ایک سادہ سا شک ہے. یعنی آپ کو تردد ہونا کسی بات کا، صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے؟ آپ دکان میں گئیں، آپ جی نے سر. کوئی کتاب لینی تھی، میں خریدوں کہ نہ خریدوں. ٹھیک ہے؟ یس سر. یہ آپ کو، یہ ہوتا ہے تردد. بس آپ کو تردد ہو رہا ہے. ریب اس سے ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، یعنی تردد کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں وہم کا بھی آنا کہ اگر میں نے یہ ایک کتاب تھی آپ کے سامنے، آپ کو شک ہو رہا ہے میں یہ لوں کہ نہ لوں. اٹس نارمل، یعنی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اب آپ کو کیا ہو گیا کہ اگر میں نے یہ کتاب لے لی تو کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، اور اگر میں نے نہیں لی تو مجھے نقصان نہ ہو جائے. یعنی اب کیا ہو گیا؟ شک کے ساتھ ایک اضافہ ہو گیا. عائشہ احد، میری بات سمجھ آ رہی ہے یا میں دوبارہ یس سر. کلیئر ہو رہا ہے نا نہیں سر کہ سمجھ آ شک اور رہی ہے. ریب کیا ہوتا ہے؟ یس سر. شک ہے یعنی جی سر. اس میں کوئی آپ کو کوئی وہم نہیں ہے. لیکن ریب کیا ہوتا ہے؟ اس میں شک کے ساتھ ساتھ وہم کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ جی سر. لا ریب فیہ، یعنی نہ تو شک ہے اور نہ کوئی وہم ہے اس پہ. کیسا دن ہے جس میں نہ تو شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی وہم قریب آ سکتا ہے یس سر. کہ یہ دن نہیں آنے والا. دیکھیں شک کیا ہوگا؟ لا شک فی، کیا ہوگا؟ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک کیا ہوتا ہے؟ ہوگا یا نہیں ہوگا. ریبن یعنی اب وہ جو شک کی جتنی قسمیں بن رہی تھی نا، جس میں وہم آ رہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس میں اتہام بھی لیا ہے، یعنی تہمت لگانا، کہ شک کے ساتھ ساتھ تہمت کا اضافہ کر لینا. تو پھر علماء کیا کرتے ہیں؟ اس کو سادہ الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ریب یہ ہوتا ہے کہ شک کی جتنی بھی قسمیں ہیں. دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے شک کی کچھ قسم بتا دی نا. ایک تو سمپل شک ہوتا ہے، پھر شک کے بھی یس درجات سر. ہوتے ہیں. تو شک کے جتنے بھی درجات ہیں جی یہ ریبن ان سب کو کور کرتا ہے. تو یہ وہی ہے لا ریب فیہ، یعنی صحیح. وہ شک کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب اقسام کی نفی کہ بھائی یہ دن آنے والا ہے. لا ریب فیہ، شکوں کی تمام اقسام کی نفی کر دی گئی. اچھا، پھر نہ صرف ریب لفظ سے نفی کی گئی بلکہ مزید کیا کیا گیا؟ لائے نفی جنس لایا گیا، کہ کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی. جی سر. اوکے جی. کذالک اوحینا الیک قرآنا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ قرآناً عربیاً لتنذر. کس لیے عائشہ احد؟ تاکہ آپ ڈرائیں.
ڈرائیں. یہ ڈرانا کیا ہے؟ یہ تنذرا کیا ہوتا ہے؟ کیسا ڈرانا ہے یہ؟ سر خبردار کر دینا. ٹھیک ہے، خبردار کر دینا. اس خبردار کی یہ کون سی قسم ہے؟ انذار کسے کہتے ہیں؟ سر اس کا نہیں پتا. دیکھیں، خوف یخوف بھی ڈرانا ہوتا ہے نا. جی سر. خوف یخوف یہ ڈرانا ہوتا ہے، خوف زدہ کرنا. تخویف ایک ہے انذر ینذر، اس کا بھی معنی ہم جی ڈرانا جی کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے خوف دلائیں. مجھے بتائیے خوف کیسا لفظ ہے؟ اچھا ہے؟ نہیں سر. کوئی یہ کہے آپ کو خدا نہ خواستہ کہ اللہ تعالیٰ سے خوف دلائیں کسی کو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. خوف کوئی پازیٹیو چیز تو نہ ہوگی. جی جی جیسے ہوتا ہے نا جلاد لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے نا، وہ انذار نہیں ہوتا، وہ جی خوف سر. زدہ کیا جاتا ہے. سانپ سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ خوف زدہ جی ہوتے ہیں نا، انذار تو نہیں ہوتا نا. خوفزدہ ہوتے ہیں. جی سر. انذار کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ لتنذر ام القری، آپ بستی والوں کو ڈرائیں. کس بات سے ڈرائیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے سے ڈرائیں، اللہ کی مخالفت کرنے سے ڈرائیں کہ وہ اللہ کی مخالفت نہ کریں. اگر کریں گے تو اللہ کی ناراضگی سامنے آئے گی. جیسے کوئی ماں ڈراتی ہے اپنے بچوں کو باپ سے کہ باپ تمہارا برا منائے گا، ناراض ہوگا، تو وہ خوف زدہ نہیں کر رہی ہوتی ہے. خیر یہ کرنا نہیں چاہیے، وہ یہی انذار والا کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن جی خیر سر. وہ وہ تو اصلاح کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو اگزامپل دی ہے، لیکن اس کے نتائج خطرناک نکلتے ہیں. اوکے سو آگے جی ہے ومن حولہا، یعنی ام القری بستی مکہ ہو گیا. اب مکہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا کہ ام القری مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد کو ڈرائیں، باقی سب باقیوں کی تو ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن باقیوں کے لیے نہیں ہے. نہیں، پھر باقی آیات بھی موجود ہیں. اچھا اب ومن حولہا، اب یہ ہو گیا مکہ فار ایگزامپل. اب اس کے حولہا کیا ہے؟ فار ایگزامپل طائف ہے، جدہ ہے، مدینہ منورہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حولہ ہے، یہ ارد گرد کی بستیاں ہیں کہ ان کو بھی ڈرائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دیکھیے آپ علیہ السلام کی زندگی میں دین کہاں تک پہنچا تھا؟ صرف مکہ اور کون سا ہے عائشہ بتائیے؟ سر مدینہ میں. مدینہ اور طائف، یہ 3 جگہیں ہیں بس. ٹھیک ہے، بس یہاں پر اسلام پہنچ گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پورا کر دیا ام القری ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ان کو ڈرا دیں. ٹھیک ہے نا؟ اب باقی کام امت کے ذمہ لگ گیا ہے. صحیح ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ جی علیہ وسلم سر. اپنا کام کر کے تشریف لے گئے دنیا سے، اللہ نے بلا لیا، اور اب باقی جو کام تھا وہ صحابہ نے کیا. کہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ تک دین رہا. ٹھیک ہے، یعنی مدینہ کے جو ارد گرد کے علاقے تھے، خیبر تک لے لیجئے. اس کے بعد یہ شام، سیریا، بحرین، ایران، یمن، یہ تو بعد میں آئے. شاید یمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آ گیا تھا، کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یمن آپ نے گورنر بنا کر بھیجا تھا ایک صحابی کو. ٹھیک ہے، یمن بھی اس میں شامل ہو گیا کیونکہ یمن مکہ کی طرف ہی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا ہی تھا. تو ام القری ومن حولہا وتنذر یوم الجمع، یوم قیامت سے ڈرائیے. آخر میں آپ کو ایک حدیث آپ سب سے شیئر کروں گا انشاءاللہ، وہاں ہم اس کو دیکھیں گے کہ معاملہ کیسا ہے. گڈ، ماشاءاللہ. عائشہ، اریبہ آئیے. جی سر. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. تو فریق کیا ہے؟ سر مبتدا. ٹھیک ہے، مبتدا نکیرہ، صحیح ہے. اچھا مبتدا جی نکیرہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ یہاں پہ یہ مبتدا نکیرہ خاص قسم کا کہلاتا ہے جس میں تقسیم کا امر واقع ہو. کیا ہو؟ تقسیم کا امر. تقسیم کا، یعنی 2 باتیں ساتھ ساتھ ہوں واو حرف عطف کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اس صورت میں مبتدا نکیرہ آتا ہے جب تقسیم کرنی ہو. تو فریق فی الجنتی، تو یہ کیا بن گیا؟ خبر، اس کی شبہ خبر. جملہ خبر. اور فریق فی السعیر،
سر اس میں بھی یہ مبتدا پھر سعیر اس کی خبر ہو جائے گی. کیا ترجمہ ہوگا؟ فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر. ایک فرقہ یا ایک گروپ جنت میں اور ایک فریق جہنم میں. جہنم میں. تو بتائیے جنت والے زیادہ ہوں گے یا جہنم والے زیادہ ہوں گے؟ سر جہنم والے. بالکل، جہنم والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں آپ کو آخر میں ایک حدیث دکھاؤں گا، وہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. مجھے بتائیے اریبہ، جی سر. کا جواب شرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ لا سے، لا جعلہم. ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو آپ نے جواب شرط پہچاننے میں کیا چیز استعمال کی ہے؟ سر یہ جواب لام جواب واقعہ ہے اس میں موجود ہے. ویری گڈ. اچھا، لو شرط لو جو ہے یہ کس قسم کی شرط کے لیے یہ حرف آتا ہے؟ یعنی ایسی شرط جو پوری ہونی ہو، وہ جو شاید پوری ہو، یا وہ جو پوری نہیں ہوئی، وہ جو سر بات جو نہیں پوری ہوئی نہیں اس ہوئی. کے لیے آتا ہے. سر جو نہیں ہوئی. جو نہیں ہوئی اس کے لیے آتا ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. آگے چلتے ہیں. شاہین بیگم آئیے. جی انیسہ سر. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہین بیگم، شاء جی کون سا سر. فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر ماضی ہے. اوکے، اس کا فاعل شین کیا حمزہ ہے؟ یا فاعل اللہ لفظ الجلالہ. کیسے پہچانا آپ نے یہ فاعل ہے؟ سر مرفوع ہے. مرفوع ہے. شاء کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ شاء یشیء. یشاء. 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 تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اور اگر اللہ نے چاہا. نہیں، اور اگر اللہ چاہتا. یہی تو چاہتا. بات ابھی پچھلی جی آپ کی ماضی. بہن نے ٹھیک بتائی ہے کہ سر. یہ اس شرط کے لیے آتا ہے جو نہیں ہوئی. تو کیا ہوتا ہے؟ جی اگر اللہ سر. چاہتا. ٹھیک جی ہے. سر. جی سر. اگر اللہ نے چاہا، اس کے لیے ہم لو کی جگہ کون سا لائیں گے؟ ان لائیں گے. دیکھیں فرق ہے نا. جی جی. جی جی انشاءاللہ. سر. ان کیا ہوتا ہے؟ افتراضی. فرض کر لیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. جی. ٹھیک ہے. لو کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے نہیں ہوئی بات. لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا. اگر اللہ چاہتا تو یہ کر چاہتا. دیتا. اوکے، گڈ، ماشاءاللہ. جی انیسہ، جعل کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ یہ ماضی ہے. ماضی ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہوا ہے. ہوا ہے. یہ کس طرف جا رہا ہے، شاء کی طرف یا لفظ الجلالہ کی طرف؟ لفظ جلالہ کی طرف. جعل کا مضارع کیا ہوگا؟ یجعلو. گڈ. ہم کیا ہے جملے میں؟ ہم یہاں مفعول ہے. اتنی بات کا ترجمہ کریں صرف. لجعلہم، بس. ضرور بنا دیتا انہیں. انہیں. ویری گڈ. لو شاء اللہ لجعلہم. اوکے، گڈ، ماشاءاللہ. درخشاں آئیے. کمل وکاس آئیے. جی سر. جی درخشاں، امتن واحدہ کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب توصیفی ہے. منصوب کیوں ہے؟ سر جعل کا مفعول بن رہا ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا انہیں ایک امت. ایک امت. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اچھا، اب یہاں پہ تو یہ کمل وکاس کیسی امت بنا دیتا، مسلمان یا کافر؟ سر مسلمان. کیا دلیل ہے کہ یہاں ترجمہ صرف مسلمان کی طرف کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سر اب یہ ساری آیت آگے بھی یہی بات ہے کہ اس کی رحمت میں داخل مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، اگر سب دیکھیں مسلمان لفظ ہوتے تو. لاکن آ رہا ہے نا. جی سر. اچھا، یہاں سے کیا ہوا؟ علماء اکثریت یہی کہتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری امت کو ایک ہی عقیدے پر بنا دیتا، ایمان پر، کوئی کافر نہ ہوتا. صحیح ہے نا؟ جی لیکن سر. بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ لفظ یہاں کھلا ہوا ہے،
یعنی اللہ چاہتا تو سب کو کافر بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی روک سکتا ہے اللہ کو؟ کیسا کیوں نہیں نہیں روک سکتا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ۔ تو ان علماء نے یہاں سے یہ قاعدہ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اس کا مطلب اکثریت کفار کی ہے، ان میں سے پھر جن کو چاہتا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا۔ صحیح ہے؟ جی بالکل بہرحال ہم اکثریت علماء کی رائے کو لیتے ہیں، وہ کہتا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ساری امت کو مسلمان بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، یہاں ہم مسلمان کا لفظ بھی نہیں لکھیں گے بلکہ صرف ایک ہی بات کریں گے، اللہ چاہتا تو ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا۔ صحیح ہے نا؟ جی سر۔ امت کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک امت کا؟ سر امت جو ایک نظریے کو، ایک عقیدے کو فالو کریں۔ ہاں جی، ویری گڈ، جو ایک عقیدے، ایک سوچ، ایک نظریے پر ہوتی ہے وہ امت کہلاتی ہے۔ تو ہم امت محمد کیوں کہلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو فالو کرتے ہیں، شریعت کو۔ ہاں جی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہم تمام ایک امت کہلاتے ہیں اور ہم ایک طریقے پر ہیں۔ تو جو اس طریقے سے باہر نکلے گا مطلب کیا ہوا؟ وہ امت سے باہر چلا گیا۔ اسی لیے کہلاتی ہے نا امت مسلمہ۔ کیوں امت مسلمہ کہلاتی ہے؟ ایک عقیدے پر ہے۔ صحیح ہے؟ جی سر۔ اسی لیے اچھے علماء، اچھے دین سمجھنے والے شیعوں کو امت میں سے نہیں سمجھتے۔ بہت بری لگے گی لوگوں کو بات، لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ انہوں نے عقیدتاً خود کو الگ کر لیا۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خدا مان لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کمل کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے ہیں؟ جی سر، اندازہ ہے تھوڑا سا۔ اندازہ چلے، اندازے تک ہی رہے، میں نے تو ان کی تحریریں پڑھی ہیں کتابوں کے اندر، بلکہ ان کے جو خاص طور پہ ان کے جو عرب کے جو ان کے، میں ان کو عالم تو نہیں کہوں گا، جو ان کو بہکانے والے ہیں، اصل میں جو عرب والے ہیں، انہوں نے تو براہ راست کہی ہیں باتیں، اس میں تو کوئی انہوں نے تو بیچ میں یعنی ہوتا ہے نا لگی لپٹی رکھنا، وہ تو پاکستان میں تو ڈرتے ڈرتے یہ لگی لپٹی رکھتے ہیں۔ پاکستان میں تھوڑا ان کو ہے گھبراہٹ کہ بالکل واضح ہو کر نہیں آتے، توریہ کرتے ہیں۔ لیکن جو عرب کے ہیں نا، خاص طور پہ عراق والے، وہ یہ توریہ ووریہ نہیں کرتے، وہ سٹریٹ فارورڈ بولتے ہیں۔ ایک ان کی میں نے وہ سنی، ایک ان کی جس کو یہ جو ڈرامے بازی ایکٹنگ کرتے ہیں، جس میں یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، کیونکہ میں اس کو نام بھی نہیں دیکھ سکتا، شاعری کہہ لیجئے ان کی۔ تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ آیات پڑھ رہا تھا سورہ عما یتساءلون کی، جس میں ہے وجعل الارض مہادا، تو وہ سب کی نسبت علی رضی اللہ عنہ سے کر رہا تھا کہ انہوں نے ہی زمین کو یہ بنایا، انہوں نے ہی سورج کو ایسا بنایا، نعوذ باللہ۔ پھر شرک ہے کیا؟ ہندوؤں میں اور تم میں فرق کیا رہا؟ عیسائیوں میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ اس لیے وہ امت عقیدے سے ہٹے نا، سوچ سے ہٹ گئے، وہ سائیڈ پہ ہو گئے، تو امت سے باہر نکل گئے۔ لیکن ماشاءاللہ پاکستانیوں میں بڑی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ ان کا بس لے گا تو یہودیوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں، وہ ڈرتے نہیں کرتے۔ اچھا سبحان اللہ، قائد اعظم کے قول کی ان کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ یعنی اگر یہودیت والے مسئلے پر آئے نا، میں یہودیت کی نہ تو وہ کر رہا ہوں، سائیڈ لے رہا ہوں کہ بھئی اسرائیل کو تسلیم کر لیں یا نہ کریں، تو اٹھا کر مس کمل آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہماری قوم کیا پیش کرتی ہے؟ قائد اعظم کا قول۔ جی سبحان اللہ، اللہ کی بات کو بھول گئے، نبی کی بات کو بھول گئے، تمام عقیدوں میں قائد اعظم کی بات کو یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ تم اللہ کی بات کرو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ ادھر نصارہ بھی بیچ میں سے نکلتے ہیں، وہ یہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ منافقت کا اور کون سا مقام چاہیے؟ یہودیت کی بات ہے تو قائد اعظم کا قول ہے، جہاں اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان کو دوست مت بناؤ، لیکن نہیں۔ بہرحال یہ باتیں ساتھ چلتی ہیں، بعض لوگ آگے عجیب عجیب کامنٹ کرتے ہیں، آپ کرتے رہے، میں ڈیلیٹ کرتا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چلتا رہے گا ساتھ، یہ بھی سب دین سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔
उम्मत वाहिद एक मकसद है, एक मतलब है। अल्लाह ताला हमें उम्मत वाहिद यकीनी असलन बना दे पूरी उम्मत को, कि हम एक दूसरे का दर्द महसूस करें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमाए और हम सबको आमीन। उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो दरख्शां जी, गुड माशाल्लाह कमल। दरख्शां शेख, जी युद्ध सर। लाकिन कौन सा है, ये कैसा लाकिन है? सर लाकिन इस्तेदराक के लिए है ये। इस्तेदराक के लिए पीछे है, लेकिन ये जी लाकिन्ना क्यों नहीं है? सर, जब हम पीछे जुमले की नफी करते हैं और वाव से फिर जुमला स्टार्ट होता है तो फिर ये इस्तेदराक के लिए हो जाता है। नहीं, लाकिन्ना से लाकिन कैसे होता है, क्या सर कहलाता है? उसको अखफ कर देते हैं उसको। देखिए, लाकिन्ना और लाकिन एक ही मानी है दोनों का। जी सर। मिसाना सर क्यों बीच है में लाकिन? सर जुमला सॉरी सर, याद आ गया थोड़ा। ये जुमला फेलिया पे आया है, इसके लिए वो ऐसा हो हाँ जी, जाता है जुमला फिर। फेलिया पर आ रहा है ना, फिर क्योंकि जी सर। लाकिन्ना को जी उसका इस्म और खबर चाहिए। जी चाहिए। जी यहाँ सर। इसको महमला कर दिया गया है। मतलब महमल क्या है? ढीला छोड़ दिया गया है। महमल का मतलब ये होता है कि ऊंट की मुहार आपके हाथ में हो तो मुहार छोड़ देना, मुहार, तो क्या हो जाता है? महमल। क्या आपने छोड़ दिया उसको, तो ये होता है। सो लाकिन यहाँ पर मतलब खुला छोड़ दिया गया है, तशदीद हटाकर। ताकीद की जरूरत भी नहीं, ताकीद अगर देनी जरूरी होती तो फिर वो ला दिया जाता। सो युदखिलु मन यशाओ फिर रहमती, युदखिलु कौन सा फेल है दरख्शां? सर ये मजारे है, बाबे इफाल से है, अदखला युदखिलु। वेरी गुड। तो इसका फाइल क्या है? सर सर हुआ फाइल है इसका। हुआ। ठीक है, किधर राजे है? सर इसमें जलाल अल्लाह की वेरी गुड। तरफ। वलाकिन युदखिलु, वलाकिन युदखिलु क्या तर्जुमा होगा? वलाकिन युदखिलु, और लेकिन वो दाखिल करता है। हाँ जी, वेरी गुड, और वो दाखिल करता है। कमल वकास, मन का इराब क्या है? सर नसब होगा। वेरी गुड, नसब होगा। और ये इसमें कौन सा इसमें? मौसूला। वेरी गुड। सना ताहिर, सिला क्या जी है मन सर। का? सर यशाऊ फी यशाऊ। रहमती ही। यशाऊ का जी फाइल क्या है? सर हुआ है। ठीक है, और फी रहमती ही क्या है? सर ये मुताल्लिक हो जाएगा। रहमती ही कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। क्या तर्जुमा हुआ? वलाकिन युदखिलु मन यशाउ फी रहमती। और और लेकिन वो दाखिल करता है जिसको वो चाहे अपनी रहमत से। अपनी रहमत में। ठीक है, ओके। देखिए हम अपनी रहमत रहमत। से जानते हैं, गड़बड़ हुई ना जी जी आपको? रहमत में और जी रहमत जी से। अब जी इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि रहमतुन, ये अल्लाह ताला की क्या है? मखलूक है या सिफ्त है? सिफ्त है सर। ये अल्लाह ताला की सिफ्त है। लेकिन एक रहमत अल्लाह की मखलूक भी होती है। वो क्या है? कि आप अल्लाह ताला की रहमत के आसार देखते हैं। ये बात जानती है ना आप? जी सर। तो इसका मतलब वो रहमत, ये जो हमें जो प्रैक्टिकली नजर आ रही है कि हमें अल्लाह ताला के तरफ से इबादत करने की तौफीक मिलती है, बारिश होती है, ये क्या अल्लाह की रहमत के आसार हैं। तो इसका मतलब ये मखलूक हो गई ना। लेकिन जी ये सर। वो वाली रहमत नहीं है जो अल्लाह के साथ मुत्तसिफ है। हम नहीं कहते अल्लाह की रहमत बरस रही है, कहते हैं ना? यस सर। हम किसको बेसिकली किसे कह रहे हैं? तो बारिश को कह रहे होते हैं ना। यस सर। हम बेसिकली बारिश को अल्लाह की रहमत कह रहे होते हैं। बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, तो क्या कहते हैं? अल्लाह ने रहमत, अपनी तरफ से रहमत दी है। ऐसे ही होता है ना, यस सर। ये अल्लाह की रहमत है। अब देखें ये क्या हो गई? फिजिकल चीज। तो हमने उसको रहमत का नाम दिया हो, लेकिन असलन रहमत अल्लाह की सिफ्त है। अब अल्लाह अपनी सिफ्त में तो किसी को दाखिल नहीं करेगा, यस सर। करेगा? कोई दाखिल हो सकता है उसकी सिफ्त में? कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। नो। यस वो सर। तो उससे मुत्तसिफ है ना, उसकी सिफात में कौन दाखिल हो सकता है किसी की मजाल? तो नो। इसीलिए मुझे बड़ी उनकी बात दिल को लगी। वो ये कहते हैं कि ये जो फी रहमती ही है, ये असल में है फी जन्नती। क्या है? फी जन्नती। फी जन्नती ही। जन्नत क्या है?
جنت کیا؟ اس کی سر رحمت ہے نا، اس کی رحمت ہے. یس سر. کیونکہ ایک حدیث موجود ہے اس کے بارے میں. وہ حدیث چونکہ میں اب حدیثی یاد مجھے نہیں ہوتی عربی میں، ورنہ میں آپ کو حدیث بھی شیئر کر دیتا، جہاں جنت کو رحمت کہا گیا ہے. تو شیخ ابن عثیمین نے اس رحمت کا مطلب جنت اسی حدیث سے نکالا کہ یہاں اس کا یہی وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. تو جنت تک پہنچنے میں اصل تو ہدایت ہی ہے نا. یس سر. ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچ جائے گا، عمل کرے گا، معاملات بنیں گے، اللہ کی رحمت جوش کھائے مارے گی تو جنت مل جائے گی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا اصل مطلب وہی ہے وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، مطلب اسے ہدایت دے دیتا ہے، اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے تاکہ وہ جنت میں جانے والا بن جائے. اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نہیں چاہا مجھے ہدایت دینا، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. تو اس کا مطلب اللہ نے نہیں چاہا کہ میں اس کی رحمت میں داخل ہوں. ہو سکتا ہے نا ایسا؟ یس ہے سر. نا؟ جی جی سر. تو کیا جواب دیں گی ایسے آدمی کو آپ کہ اس کا کیا مطلب ہے وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ؟ سر مطلب اللہ نے تو چاہا ہے لیکن اس کو موقع بھی دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں آیا. ویری مجھے گڈ. جو اللہ سمجھ میں تعالیٰ آیا. تو چاہتا ہے کہ وہ سب کو داخل کر لے، جی. لیکن اللہ نے موقع دیے. اب جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. داخل کیا. پھر اللہ جی تعالیٰ سر. کا علم، میں نے پہلے بھی ایگزامپلز آپ کو دیے ہیں، اللہ کا علم بہت پختہ اور بہت یعنی لامحدود ہے. وہ ہمارے پل پل کے باتوں کو، مستقبل کی سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. اس کو پتا تھا ثنا طاہر پیدا ہوگی، بڑی ہوگی، اس کے سامنے نماز کا وقت آئے گا، یہ پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی، اللہ کے علم میں تھا نا پہلے سے. یس سر. تو جی. پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ کی جنت دوزخ بھی ہے. تو اس لیے جی سر. جنت دوزخ کا معاملہ طے ہے. لیکن وہ ہم اپنی کما ہم خود رہے ہیں. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو مجھے زبردستی دے دیا گیا. مسلمانوں سے ایک عقیدہ باہر نکل کے ایسے بھی گئے تھے، انہیں کہا جاتا ہے جبریہ. کیا کہتے ہیں انہیں بلا؟ جبریہ. جبریہ. جبری سے ہے، اردو کا لفظ جبری ہوتا ہے نا. اوکے. جبری کا کیا مطلب ہوتا جی ہے؟ جی. زبردستی. زبردستی. یس. زبردستی. تو ایک یہ اوکے. مسلمانوں، یہ جو لوگ فرقے 73 فرقے جن کو سمجھ نہیں آتی نا، ان کو قسم سے فرقوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فرقے ہیں کیا. وہ مسلک کو فرقہ سمجھتے ہیں. یہ حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ فرقے ہیں. بھائی یہ فرقے نہیں ہیں. فرقے وہ ہیں جو عقیدے سے باہر نکلے ہیں. جیسے قدریہ ہیں، تو تقدیر کے معاملے میں گڑبڑ کرنے والے ہیں. اور بہت سے جہمیہ ہیں. اب آپ نے یہ کبھی نام سنے ہیں ثنا؟ نہیں سر، میں نہیں. یہ بہت کم موجود ہیں. یہ اصل میں دفن ہو گئے. اصل میں ان کا جو عقیدے تھے وہ چل نہیں سکے، لیکن کتابیں ضرور موجود ہیں ان کی. بہکنے والے بہک جاتے ہیں. اب ایک فرقہ ہے درزی. کیا فرقے کا نام ہے؟ درزی. وہ درزی کہتے ہیں 40 سال سے پہلے نماز فرض ہی نہیں ہے. یعنی آپ پیدا ہوئے ہیں 40 سال تک کی عمر تک جب تک نہیں پہنچتے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بس قرآن پڑھو، یہی پورا اسلام ہے. تو ایسے یہ ہیں فرقے. لوگ سمجھتے ہیں فرقہ بازی کرو. بھائی فرقہ اور مسلک میں بڑا فرق. مسلک ہوتا ہے طریقہ، بات یہ ہوتی ہے کہ منبع کیا ہے. منبع ہمارا جو ہمارے جتنے بھی یہ اہل سنت والجماعت کے یہ ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، اہل حدیث، دیوبندی اور واٹس ایور جتنے بھی نام ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، مزید جو ذیلی ان کی شاخیں ہیں جس میں بریلوی اور یہ سب. فرق تب دیکھا جائے گا جب عقیدے سے بات باہر نکلے گی کہ جو بنیادی عقیدہ ہے نا اہل سنت والجماعت کا، وہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا. اس سے جو ٹکرائے گا، یعنی چاروں ائمہ جس عقیدے پر متفق ہیں، چاروں ائمہ کرام کا آپس میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں ہم کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. تو یہ فرقے اس طرح سے اتنے بھی ہیں. بہت سے جو مر گئے، دفن ہو گئے، جن کی بات آگے نہیں چلتی، لیکن کچھ ابھی بھی زندہ ہیں. جس طرح عمان کے اندر یہ عبادی فرقہ کہلاتا ہے، ان کے تو عجیب ہی معاملات ہیں اور وہ ان کا سرکاری مذہب ہے.
تو معاملات بہت گہرے ہیں، تو اس لیے ہر کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم تو فرقہ پرست ہو، بھائی نہیں یار، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہے، کوئی شافعی کہے، کوئی مالکی کہے، اسے مت کہو کہ تم فرقہ پرست ہو۔ کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی بریلوی کہلاتا ہے، کوئی سلفی کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کچھ مت کہیں اسے۔ یہ فرقہ بازی نہیں ہے، ایک طریقے ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ۔ تو اس میں کوئی اپنے آپ کو منسوب کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بتا رہا ہے، ہم نہیں، یہ جو یونیورسٹی والے ہیں کیا کہتے ہیں، ہم جی وہ کیا ہے، یو اے ٹی این ہے، اور ہم کون سی یونیورسٹی ہیں آج کل پاکستان میں بڑی بڑی، تو نام بھی نہیں آتے، بہت عرصہ ہو گیا سائڈ پہ ہوئے۔ تو لوگ آج بھی اپنے سٹیٹس پر، اپنے پروفائل پر لگاتے ہیں، وہ جس یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں اس یونیورسٹی سے خود کو منسوب کرتے ہیں، تو کسی غلط کہا جائے گا؟ نہیں، اٹس اوکے۔ تو یہ بھی وہی ہے، اسکول آف تھاٹ سے منسوب کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھے جا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کو نظر بد سے بچائے۔ امرین علی آئیے، تسمیہ آئیے۔ امرین علی، والظالمون ما جی سر، لهم من ولی ولا نصیر، ظالمون جملے میں کیا ہے، مبتدا یا خبر؟ تسمیہ آپ بتائیے، یہ تسمیہ آپ بتائیے۔ مبتدا بنے گا، اسم الفاعل ہے یہ۔ آپ کی جی طرف سر، مائک کا ایشو ہے امرین علی، تسمیہ آپ بتائیے۔ جی سر، یہ اسم الفاعل ہے اور یہ مبتدا بنے گا۔ اگلا جملہ کیا ہے اس کے لیے، خبر یا کچھ اور؟ یہ خبر بنے گا، ماں معلوم کون سا ہے، نہیں، نفی، سوالیہ یا استفہامیہ یا ماں موصول؟ نفی، نفی ماں ہے۔ اس کا نفی، اسم کون سا ہے؟ لہم یہ اس کا اسم ہے۔ خبر کون سی ہے؟ من ولی ولا نصیر۔ یہ پچھلے لیکچر میں جو پوری تقریر کی تھی وہ کس لیے کی تھی، پچھلے سے پچھلے لیکچر میں؟ اب یہ جواب تو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی میری سوری سر۔ کہ مائے نفی کے بعد میں نے آپ لوگوں کو پورا تسلی سے یہ سمجھایا تھا، کیونکہ مس عظما اس من کے بعد بھی ولی، اسٹوڈنٹ اس طرح سے کریں تو بتائیے مجھے میں کیا کروں؟ تھوڑا سا تو بول لوں، یا اتنی بھی اجازت نہیں جی ہے سر، مجھے؟ بالکل، نہیں نہیں سر، ضرور بولے، آپ کو بالکل واضح کیا تھا نا یہ، پوچھنے کی۔ جی سر، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی ایگزامپلز کی، آیات کی ایگزامپل نکال کر کامنٹ کرنی ہے، آپ نے کی تھی تسمیہ؟ آپ نے کی ہوتی تو آج یہ غلطی نہیں ہوتی آپ سے۔ اگر آپ نے اس دن میری عرضی، میری ریکویسٹ، میری درخواست، میری اپلیکیشن پر سائن کر دیے ہوتے کہ استاد نے ہاتھ جوڑ کر ایک ریکویسٹ کی ہے اور وہ کسی مقصد کے تحت کی ہے کہ تاکہ آپ کی پریکٹس ہو، آپ غلطی نہ کریں، آپ اس مفہوم کو پکڑ لیں، اگر آپ نے اپنے استاد کی اس عرضی پر چھوٹے سے دستخط کر کے کچھ آیات نکال لی ہوتی تو آج یہ غلطی نہیں ہوتی۔ سوری سر، سوری انشاءاللہ۔ ایکسیپٹڈ، بٹ اس کا مطلب استاد کی بات کو سنجیدہ، دیکھیں مجھے کامنٹ کروانے کا شوق نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ہو سکتا ہے اس ضد میں نہ کی ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو کامنٹ۔ سر، نو سر، وہ پتہ نہیں، وہ ہو ہی نہیں پا رہا تھا وہاں کمنٹس میں، بہت کی کوشش۔ نہیں تو آپ نے آیات نکالی تھی جی سر، سورہ بقرہ کی نکالی تھی۔ تو پھر یہ آج کیوں غلطی ہوئی؟ سر اسکپ ہو گیا ایک دم۔ اوکے، ابھی بتائیں ماں کا اسم کیا ہے؟ من ولی ایک قسم ہے اور ولا نصیر دوسرا، اور لہم شبل الجملہ ہو کر خبر مقدم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ سو لہم جو ہے یہ خبر مقدم ہے، ولی اسم ہے، من زائدہ ہے، نصیر یہ اسم ما دوسرا ہے، لا تاکید کے لیے آیا ہے، نفی کے عطف کے لیے، تو کیا ترجمہ کریں گی تسمیہ؟ نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہیں کوئی مددگار۔ تو مجھے جو میں نے آج آپ کو تھوڑی سی باتیں کی ہیں، تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اتنی اجازت ہے مجھے یا اتنی بھی نہیں ہے؟ نہیں سر، بالکل ہے، اس سے چلے زیادہ شکریہ، کی ہے، آپ نے مجھے سوری اتنی سر۔ اجازت دے دی۔ اگر آپ کو بری لگی ہو کوئی بات تو میں نہیں، نو معذرت سر، خواہ ہوں۔ کوئی برا نہیں، نہیں نہیں سر، آپ شرمندہ نہ ہو، چلیں نہیں، سوری۔ اوکے جی۔ آپ نے بہت اچھا سمجھایا تھا عظمیٰ اس دن۔ آفرین، رابعہ بنت رفیق آئیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، رابعہ السلام بنت علیکم۔ رفیق۔ اوکے، جی یہاں سر، سمجھ لیں یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں منقطع۔ کیا کہتے ہیں؟ منقطع، یہ اکثر بمعنی بل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بمعنی بل،
بل یعنی بلکہ، اور اس کو حمزہ استفہام کے میننگ میں بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے دونوں میننگ آپ کر لیں، دونوں میں بات چل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی بلکہ بھی کہہ سکتی ہیں اور کیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء. تو کیا کہتے ہیں، کون سا ام ہے یہ؟ میں نے استفہامیہ ام کون سا ہے یہ؟ عطف ہے سر یہ. میں نے ابھی لفظ بتایا تھا، اس ام کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے. عظمیٰ آفرین کیا نام بتایا تھا میں نے؟ منقطع. منقطع. منقطع، ٹھیک ہے؟ رابعہ بنت رفیق. جی سر منقطع. اور دوسرا ہوتا ہے متصلہ. کیا ہوتا ہے؟ متصلہ. متصلہ. اب یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے آج کی آیات میں کہ آپ نے منقطع اور متصلہ کی ایگزامپل قرآن سے لینی ہے. متصلہ کیا ہوتا ہے؟ سواء علیہم، سواء علیہم کیسے ہے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم. تنذرہم. تو وہ جو بیسیکلی ام سے پہلے حمزہ استفہام آ رہا ہے، وہ جو متصلہ ہوتا ہے نا، اس ام سے پہلے ایک حمزہ استفہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. بیسیکلی دو باتوں کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جی یاد رہے گا؟ جی سر. لیکن میں آپ کو یہ تفصیلی کسی دن الگ سے ایگزامپلز کے ساتھ دونوں کی تفصیل کروا دوں گا. تو یہ کون سر سا ام سے پہلے ام؟ سر ام سے پہلے اگر حمزہ استفہام آئے تو وہ متصلہ کہلائے گا. جی متصل ہو گیا نا، متصلہ. متصل کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا. اصل میں ام جی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک بات ہو اور اس سے بعد بھی ایک بات ہو، صحیح ہے؟ دونوں میں جی. کنیکشن. جیسے مثال کے طور پہ ہذا ام ذالک، یہ یا وہ، ٹھیک ہے؟ جی کیا ہے؟ دیکھیں غور کیا نا، کیا ہے؟ ہذا ام ذالک، یہ یا وہ. اصل میں تو اس کے اصول اور بھی ہیں، اتنا سادی بات یہ. اور اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے کوئی بات ہے نو سر. تو کیا ہو گیا؟ منقطع. منقطع کا منقطع. مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا. کٹا ہوا. اور متصل کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا. جڑا ہوا. یہ والا دیکھیں ہذا ام ذالک، جڑا ہوا ہے نا، جی. اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کٹا ہوا ہے، منقطع. تو بمعنی جی بل سر. ہوتا ہے، بلکہ. سو اتخذوا کون سا فعل ہے عظمیٰ آفرین؟ یہ فعل امر ہے. اچھا فعل امر ہے. سوری رابعہ سوری بنت سر. رفیق اتخذوا کون سا فعل ہے؟ سوری سر سر. اب مزید جملے کہنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، بس مسکرا کے ہی بہت ہے. جی رابعہ کون سا فعل ہے یہ؟ سر فعل ماضی. ماضی ہے، ٹھیک ہے عظمیٰ آفرین. یس سر، یاد آ گیا تھا. تو مادہ کیا ہے اور باب کیا ہے؟ حمزہ خا زال اخذا اور باب باب افتعال فعال. ہے، اتخذ یتخذ. اتخذ یتخذو کیا باب مطلب ہوتا ہے افتعال. اتخذ یتخذ؟ بنا لیے. تو اتخذ ایسا فعل ہے جس کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ ایک، دو یا تین؟ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے رابعہ، اس میں کون سا مفعول ہے؟ سر اس میں من دونی ہی پہلا مفعول ہوگا، اولیاء دوسرا مفعول ہوگا. نہیں، من دون ہی مفعول نہیں بنتا نا، تو جار مجرور ہے. متعلق اولیاء پہلا مفعول. اولیاء، گڈ. مفعول محذوف ہے، زبردستی نہیں بنانا ایک. کسی کو، اچھا سر. ٹھیک ہے؟ دیکھیں مفعول کی علامت کیا، یاد رکھیے گا مفعول مجرور نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ مفعول ہمیشہ منصوب آئے گا. سمجھ رہی ہیں رابعہ؟ جی سر. سر میں نے اسے متعلق ہی بنایا تھا پر آپ نے دو مفعول کہا نا دو تو میں تو نے دو، اسے. اس کا لازمی نہیں ہے کہ آپ دو ثابت کریں، کہہ دیں بس ایک موجود ہے دوسرا نہیں ہے. جی سر. تو علماء نے پھر جو لکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ام اتخذوا من دونہ اصناما اولیاء. کیا؟ اسنامن اولیاء. اولیاء. لیکن سبحان اللہ مس عظمیٰ، مفعول کے Yes. محذوف ہونے کی حکمت کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
کیونکہ بہت سی چیزیں ضروری نہیں کہ صرف بتوں کو ہی ویری اولیاء بنائے. گڈ، ایکسیلنٹ، شاباش آپ کو. ضروری نہیں. دیکھیں مفعول یہ محذوف ایسے نہیں ہوتی ہیں چیزیں. اب یہاں پر کیا ہے، کچھ سمجھ آتی ہیں کبھی نہیں آتی ہیں. اب یہاں پر کیا، اگر اسنامن ہوتا تو پھر اسنام تو صنم ایک بت کو کہتے ہیں نا، ایک سالڈ چیز. تو یہاں وہ محذوف کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگوں نے خدا مختلف طرح کے بنائے ہوئے ہیں. کسی نے سورج کو بنایا ہے، کسی نے جو ہے وہ ستاروں کو بنایا ہوا ہے، کسی نے انسانوں کو بنایا ہوا ہے، کسی نے جانوروں کو بنایا ہوا ہے، اور انڈیا تو خود کفیل ہے اس کے اندر. سو ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ترجمہ ہوگا رابعہ بنت رفیق؟ بلکہ انہوں نے بنا لیا اس کے سوا کوئی دوست. اور دوست یعنی مطلب کوئی دوست، ٹھیک ہے، کوئی دوست یعنی اصل میں اس کو چھوڑ کر دوست بنا لیے ہیں. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى. آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ، گڈ. بیچ 7 والے ختم ہو گئے. اوکے، مبین آئیے، غزالہ آئیے. جی سر. جی، فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى. اللہ لفظ الجلالہ کا کیا مقام ہے جملے میں؟ سر یہ مبتدا ہے. غزالہ ہوا کون سی ضمیر ہے؟ جی یہ حسر کے لیے آیا ہے استاد، ضمیر فصل. الولی کیا ہے جملے میں؟ جو دوسرا مبتدا بن رہا ہے اس سے. اچھا، حسر کے بعد بھی دوسرا مبتدا ہوتا ہے. حسر کس پہ آتا ہے، مبتدا پہ کہ خبر پہ؟ معاف کریں استاد، جی خبر پر آتا ہے. جب آپ حسر کہہ دیتی ہیں تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ جی جی استاد، خبر جملہ بچتی کیا ہے. تھا؟ اللہ ولی. جی اب ولی کیا ہے جملے میں؟ خبر ہے استاد. حسر کا مفہوم پیدا کریں. اللہ هو الولی. اب الولی کیا مبتدا رہا؟ نہیں استاد، غلطی سمجھ سے. آ گیا؟ تو کیا ترجمہ جی ہوا؟ جی، اللہ هو الولی. اللہ ہی بہترین دوست ہے. اللہ ہی دوست ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى. مبین ہوا کیا ہے جملے میں؟ اور یہ ہوا مبتدا ہے. یحیی کیا ہے؟ سر یہ یحیی یہ فعل ہے. یحیی الموتى یہ پورا جملہ جو ہے خبر بن رہا ہے، باب جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ. اور یہ باب زواد سے ہے. وہا اچھا، یوحی. باب زواد سے فعل مضارع کی علامت پر پیش آتی ہے. یہ باب افعال ہے. ماضی مضارع بنائیں باب افعال سے. اوحا یوحی. ٹھیک ہے. احیا یحیی. احیا یحیی. ٹھیک ہے. جی اب سمجھ آیا؟ یہ باب داد نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر پیش بھی تو علامت ہے نا. باب داد میں پیش آتی ہے. نہیں نہیں، اس میں تو زبر آتی ہے. پھر تو وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى کیا ہے جملے میں؟ جی سر یہ مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى. اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. ویری سوری، گڈ. کرے گا. کرتا ہے، کرے گا، دونوں ٹھیک ہے. اوکے. غزالہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ جی شَيْءٍ قدیر ترجمہ بتا دیں. اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے ہر والا شے ہے. پر قدرت رکھتا ہے. اوکے گڈ. آگے چلتے. زویا آئیے. سزما آئیے. جی شازیہ سر. خان آئیے. شازیہ خان فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ میں فا کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ جواب شرط ہے. ویری گڈ. ماں یہ جواب شرط ہے. اس کا مطلب جو ماں ہے وہ کیا ہے؟ شرطیہ کے طور پہ. ماں کون سا اسم ہے؟ اسم موصول. اسم موصول ہے. جملہ تو شرط میں کون سی ضمیر ہے جو ماں کی طرف جا رہی ہے؟ ہو. کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ جملہ تو شرط میں فی ہی کی ویری ضمیر گڈ. جا رہی. یہ ضمیر ماں کی طرف جا رہی ہے. اختلفتم کون سا فعل ہے؟ باب کیا ہے؟ اختلف یختلف اختلاف باب افتعال سے. باب افتعال سے. سو من کیا کر رہا ہے انتم یہاں؟ جی من من متعلق بنے گا من شیئن.
شعین کو نکرہ مزید کر دے. کیا ترجمہ ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. اور جس چیز میں اختلاف کیا تم نے کچھ بھی. اور جس بھی چیز میں تمہیں کچھ بھی اختلاف ہو. جی. اسی لیے علماء نے من شیئن کو اس ماں کا حال بتایا ہے، یا فیہ میں ہا ضمیر کا، یعنی اس چیز، کیونکہ اصل میں کیا ہے، اتنی بات پڑھے نا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جو اختلاف کیا تم نے اصل میں اس وہ میں. ماں کیا ہے؟ وہ چیز ہی ہے نا. جی. جس چیز میں. مختلفتم فیہ، اور جس میں تمہیں اختلاف ہو گیا. من شیئن، اب یہ اس کے لیے انہوں نے حال بنا دیا، چونکہ ہا جو معرفہ ضمیر ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اس کا حال بن رہا ہے، صفت نہیں بن سکتا. تو پھر اس کو مزید نکرہ کر دیا، یعنی جس بھی چیز میں تمہیں کوئی اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ حکمہ الی اللہ. مس عظمی حکمہ الی اللہ ایکسپلین کر دیں. جی سر. فا جواب الشرط ہے، حکمہ مبتدا ہے مرکب اضافی ہو کر، اور الی اللہ یہ متعلق خبر کیا ہوگی، ترجمہ شبہ ہوا؟ جملہ متعلق. بس فیصلہ اس کا اللہ ہی کی طرف ہے. اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا. گڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فائنلی چلے گا. یعنی تم وہی بات ہے کہ ردو الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹا دو، اور وَإِلَى الرُّسُولِ، اور رسول کی طرف، یعنی پھر بات وہیں لوٹا دی جائے اور بحث مباحثے میں زیادہ نہ پڑ جائے. زویا، ذالکم اللہ ربی. ہاں جی استاد، ذالکم مبتدا ہے، لفظ الجلالہ اس کی خبر، اور رب بھی اس لفظ الجلالہ کا بدل. کیا ترجمہ ہوا؟ اور وہ اللہ میرا رب ہے. علیہ توکلت کیا ہے؟ علیہ یہ متعلق مقدم ہے. توکلت فعل ماضی ہے، واو کاف لام اس کا مادہ باب تفاعل سے، اس کا فاعل انا. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ اور اس ہی پر میں توکل کرتا الیہ ہوں. انیب. واو عطف، الیہ بھی متعلق مقدم ہے انیبو فعل کا، انیبو فعل مضارع، نون یابا اس کا مادہ، انابا ینیبو باب افعال سے. ٹھیک ہے، اس دونوں کے مقدم ہونے کا فرق. انیب کیا ترجمہ ہوا؟ الیہ انیب. اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دونوں کو دیکھ لیں کہ مقدم کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا؟ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے کہ علیہ توکلت، اسی پر میں توکل کرتا ہوں. یہ علیہ مقدم ہونے سے کیا ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی پر کوئی توکل نہیں ہے. اور الیہ انیب سے، الیہ مقدم ہونے سے بھی یہی ہوا کہ سوائے اس کے کسی کی طرف کوئی لوٹنا، کوئی رجوع نہیں ہے. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ام القریٰ یہاں پر لفظ آیا ہے، تو مجھے بتائیے دنیا میں مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے؟ جی کون بتائے گا؟ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے؟ کوئی تو ہاتھ کھڑا کرے. جی کیا کشاں؟ جی سر، مکہ افضل ہے مدینے سے. کوئی آپ ویسے سے تو کوئی آپ سے پوچھے اس جی کی سر. دلیل. سر اللہ کا گھر، اللہ کی مطلب پہلی زمین، قبلہ، ساری چیزیں اب مکہ میں ہیں، تو مکہ پہلے مکہ افضل ہے. اللہ ہیں تو ان سے جڑ کر ہر چیز ہے نا سر. نبی اور مدینہ تو پھر بعد میں ہے نا سر. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ زیادہ پسند تھا یا مدینہ؟ سر یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. مدینہ. مدینہ پسند تھا، یعنی محبت کس سے زیادہ تھی، مکہ سے یا مدینہ سے؟ سر مدینہ شہر سے تھی. مدینہ سے. بنت عبید اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے زیادہ محبت تھی، مکہ سے یا مدینہ سے؟ مکہ سے. مکہ سے. چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو کیا فرمایا؟ واللہ، اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ انکی لخیر الارض اللہ. آپ سب کو اب بڑا اچھی طرح پتا ہے یہ انکی کیوں آ رہا ہے، یہ مؤنث کیوں ہے. انکی لخیر ارض اللہ، اور خیر پر لام مزاحلقہ بھی ہے، واللہ قسم بھی ہے، انا تاکید بھی ہے، لام مزاحلقہ بھی ہے. اب کیا میننگ نکلا ہے؟
इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाहि, यानी मक्का अल्लाह की जमीन पर सबसे ज्यादा बेहतर है। व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, और अल्लाह ताला को जमीन पर सबसे महबूब, अहब्बु इसमें तफजील का सीगा, सबसे ज्यादा महबूब शहर है। वलौला अन्नी उखरिजतु मिनकी, उखरिजतु मिनकी, इन पर गौर किया कि नहीं ज़मीर, वलौला इन्नी अन्नी उखरिजतु मिनकी, अब ये लौला इम्तनाइया आ गया, अगर मुझे तुम में से ना निकाला जाता मा खरजतु, मैं कभी ना निकलता। ये जुमला सबूत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से ज्यादा मोहब्बत थी। लेकिन आपने अहले मदीना से कुछ वादे किए थे और वो वादे आपने वफा किए कि आप फतह मक्का के बाद भी वापस मदीना लौट गए और मक्का मुकर्रमा को अपना फाइनल मस्कन नहीं बनाया था। लेकिन आपको मक्का से मोहब्बत थी क्योंकि मक्का आपका वतन था। वतन से मुराद ये है कि आप वहाँ पले बड़े, बचपन गुजरा और जवानी गुजरी, वहाँ पर आपने जिंदगी गुजारी। तो इंसान खैर कुदरती तौर पर भी मोहब्बत होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ बैतुल्लाह था, अल्लाह ताला का घर था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन बैतुल्लाह की अजमत को जान सकता है। तो खैर मैं आपको किसी दिन एक हदीस भी सुनाऊंगा जिससे हमें पता चलेगा कि दुनिया में चलें वो फिर इंशाल्लाह। आज की जो हदीस मैंने आपको सुनानी थी वो मैं आप सुना के फिर क्लास एंड करता हूँ। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सही बुखारी की हदीस है ये, क़ाला यक़ूलुल्लाहु तआला या आदम, अल्लाह ताला फरमाता है ए आदम, हदीस कुदसी है, फ़यक़ूलु, यानी अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़यक़ूलु, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, लब्बैक व सअदैक वल खैरु फ़ी यदैक, हाजिर हूँ मैं, बखुशी हाजिर हूँ, सारी भलाइयाँ तेरे हाथ में। अल्लाह फरमाएगा, फ़यक़ूलु, अल्लाह कहेगा, अख़रिज बअसन नारी, जहन्नमियों को निकालिए। क़ाला वमा बअसुन नार, आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, वमा बअसुन नार, जहन्नमी कौन है। क़ाला, यानी क्या है, माँ, अब माँ देखे, माँ है, मन नहीं आया, माँ है, यानी वो क्या है, मतलब काउंटिंग क्या है, किधर है, कितने हैं, कौन है। क़ाला, अल्लाह फरमाएगा, मिन कुल्ली अल्फिन, मिन कुल्ली अल्फिन तिस्अमियातिन व तिस्ईना, 999, यानी हर 1000 में से 999 को निकालें और जहन्नम में फेंक दें। समझ आई हदीस जी? कमल वकास, गिनती समझ आई? जी सर। कितनी गिनती है सर 999 जाएंगे जहन्नुम में। 1000 में से 999 जन्नत में से, कितने बचे पीछे? एक। क्या डर नहीं महसूस होता हमें? जी सर। 1000 में से 999 जहन्नुम। अब सुनिए आगे क्या हुआ। फिर फ़इंदहु यशीबु सगीरु व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद। यानी ये फिर रोज़े क़यामत का जो है ये उसकी मंजर कशी की गई है कि जब ये सब होगा तो छोटा जो है छोटी उम्र में ही बूढ़ा हो जाएगा, जो हमल से होगा कोई तो वो अपना हमल गिरा देगा, और लोग जो है वो नशे में नजर आएंगे, लेकिन वो नशे में होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। अब जरा सहाबा का फिक्र सुने। कालू, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये सहाबा का जो ये कहना था ना, या रसूल अल्लाह, उनकी जान निकल गई थी ये सुनकर। वह अय्युना ज़ालिकल वाहिदु, हम में से वो एक कौन है। सहाबा ने अपने आप को सोच लिया कि हम में से वो एक कौन है। जब 1000 में से 999 जाने हैं, तो अब हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तसल्ली दी। काला अबशिरो, खुश हो जाओ, फ़इन्न मिनकुम रजुलन व मिन याजूज माजूज अल्फन, तुम में से एक आदमी होगा और याजूज माजूज में से कितने आदमी होंगे? 1000। यानी असल में वो जो 999 होंगे वो ये याजूज माजूज होंगे, और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा। क्यों जी मिस मरियम, तसल्ली हुई? जी उस्ताद, अल्लाहु अकबर। कि
انسان دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گھبرا گئے، قالوا یا رسول اللہ واینا ذلک الواحد، ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا؟ آپ نے خوشخبری سنا، ابشروا یعنی تسلی رکھو، پریشان مت ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، فإن منکم رجلا، تم میں سے، اب یہ ساری امت ہے، منکم میں سارے ہی شامل ہے، منکم رجلا ایک آدمی ہوگا، اور وہ جو یعنی وہ جو 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے، 999 یاجوج ماجوج ہوں گے، اور ایک جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، یہ تناسب رکھا جائے گا۔ یہاں سے پھر یہ گڑبڑ ہو گئی، کٹ گیا، ایک منٹ جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثم قال والذی نفسی بیدہ انی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے، ارجو ان تکونوا کہ تم سب ہوگے ربع اہل الجنۃ، چوتھائی، جنت کے چوتھائی، فکبرنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تکبیر کی، یعنی اللہ اکبر کہا سن کر، پھر فرمایا ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنۃ، یعنی تم تیسرا حصہ ہوگے جنت کا، فکبرنا، ہم نے پھر تکبیر کہی، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کے آدھے ہوگے، فکبرنا، ہم نے تکبیر کہی۔ اب اس حدیث کا بڑا اندازہ لگائیے کہ آدھے یعنی آدھے تو جنت میں انشاءاللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے، اور آدھے دوسری امتوں کے ہوں گے، اس کا مطلب دوسری امتوں کے یا دوسری قوموں کے لوگ کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم فی الناس الا کشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض، یعنی تم سفید رنگ کے بیل کے اوپر جو ایک کالا نشان ہوتا ہے، تم لوگوں میں اتنے ہو بس، او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسود، یا پھر کسی کالے بیل کے جلد پر سفید نشان، بس اتنی ہی تعداد ہے تمہاری کمپیریٹیولی۔ تو اب دیکھ لیں کہ ہماری اوورآل تمام امتوں، تمام پچھلے انسانیت کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اتنی ہی تعداد۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا خواہ ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ جو نصف کا اعلان ہے، ہمیں ان سب میں ہم سب کو اس میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔